السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے مبارک گھر، اپنی رحمتوں والا گھر، اپنی برکتوں والا گھر، جہاں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کے بعد اطمینان قلب ہوتا ہے، سکون قلب میسر ہوتا ہے، عافیت اور سلامتی اور بردباری محسوس ہوتی ہے. یقیناً اللہ کے یہ مبارک گھر، اللہ کے یہ مساجد، اللہ کی یہ عبادت گاہیں امت کے لیے نجات، امت کے لیے کامیابی، امت کے لیے کامرانی، امت کے لیے نفع بخش، امت کے لیے فائدہ مند، امت کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی عمر میں اضافہ فرمایا. ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو موسم بہار کہلایا جاتا ہے،
خوشگوار موسم کا مہینہ، جس کی نسبت، جس کا تعلق میرے اور آپ کے آقا سارے دنیا کے رحمت للعالمین سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے، مبعوث کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہ ہم گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے جمال کا، آپ کے احسن کا، آپ کے نبی کا دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جانے کا روز ازل سے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ عالم ارواح میں ہی یہ فیصلہ کر دیا، نکاح ہونے کے بعد لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یہ نہ دلہے کو معلوم ہے نہ دلہن کو معلوم ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ خوب جانتا ہے، جو لڑکا ہوگا تو اس کے بعد، اس کے نکاح کے بعد پہلے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یا لڑکی پیدا ہوگی، اس لڑکی کے نکاح کے بعد پھر اس کو جب اولاد ہوگی تو اس موقع پر لڑکا ہوگا یا لڑکی، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا اللہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا جانا ہے، آخری نبی بنا کر مبعوث کرنا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنانا ہے، خاتم المرسلین بنانا ہے، خاتم الانبیاء بنانا ہے، ختم رسل کا مہر آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا تذکرہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر جتنے صحیفے آئے ہیں ان پیغمبروں کے درمیان اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اپنے علماء سے کیا، یہودی علماء بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، عیسائی راہب علماء بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، پنڈت لوگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب وہ پڑھنے پڑھانے میں رامائن اور بھگوت گیتا کے پڑھنے اور پڑھانے میں جب ماہر ہو جاتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے، چونکہ اس کے اندر مختلف عبارتیں جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر رامائن بھگوت گیتا میں اگر نہیں ہے تو سناتن دھرم ماننے والے بھی اس کتاب کی تصدیق ہی نہیں کرتے۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی اس کتاب کی تصدیق ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کتاب صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ اس میں محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ جو ہماری پرانی کتابیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سلسلے سے جو کتاب چلی ہوئی آ رہی ہے، اس میں محمد رسول اللہ کا ذکر تھا۔ اگر وہ لوگ نئی ایڈیشن چھپا کر اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا نام نکالیں گے، وہ ہندو خود بولے گا، سناتن دھرم والا خود بولے گا یہ کتاب صحیح نہیں۔
یہ کتاب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا حسن تذکرہ کیا کہ آپ آخری نبی بن کر آنے والے ہیں، اور نبی ہی بن کر نہیں بلکہ شاہد بھی بن کے آئیں گے، نافع بھی بن کے آئیں گے، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری سنانے والے بھی بن کے آئیں گے، اور ڈرانے والے جہنم سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی بن کے آئیں گے، امت کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ اللہ کی رحمت، اللہ بھی امت پر رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا، جس کو چپے چپے میں، گلی کوچے میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں، پوری دنیا کے اندر بولی بولنے والے الگ ہوں گے، زبان الگ ہوگی، لب و لہجہ الگ ہوگا، بولنے کا تکلف انداز کلام الگ ہوگا، لیکن دنیا کے کونے کونے سے جب بچہ پڑھتا ہے تو سارے بچے ایک زبان ہی کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر بیان کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، سارے عالم کا پیدا کرنے والا، زمین کی تہ سے لے کر زمین کے درمیان میں لے کر زمین کے اوپری حصے میں لے کر پانی کی تہ میں لے کر پانی کے درمیان سے لے کر پانی کے اوپری حصے تک، بین آسمانوں کے درمیان جو خلا ہے، جو خالی حصہ ہے، اس درمیان میں جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، جو مخلوق زندہ ہے، وہاں پھر ساتوں آسمان کے اوپر، اور جنت میں جانے والے انسان، جہنم میں جانے والے افراد، ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سارے عالم کا رب میں ہوں۔ اللہ کی ربوبیت صرف دنیا میں ختم نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت صرف زمین کے اندر نہیں، اللہ کی ربوبیت جن فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ آسمان پہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ وہاں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ہر بچہ دنیا میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ پیدا کیا، اور جہاں پیدا کیا وہی موت دینا ضروری نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج کر رخصت کر دیا۔ اللہ کے اندر اتنی بھی طاقت ہے، اگر کوئی دنیا میں پیدا ہو تو اس کو آسمان پہ اٹھا دے، اللہ کے اندر یہ بھی قدرت ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یہ بہت بڑے سچے اور نیک نبی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن موت نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر جب پیدا کیا تو ایک وقت کے بعد اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، لیکن وہ آئیں گے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر، نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت امت بن کے آئیں گے۔ اللہ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت، اتنی استطاعت، اتنا پاور اس کے پاس موجود ہے، دنیا میں کسی کو پیدا کر کے آسمان پہ بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، پھر یہاں نکاح کریں گے، اس کے بعد بھی لوگ سب ہو جائیں گے۔ اب لیکن ادریس علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، موت نہیں آئی، اور دنیا میں آئیں گے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا
جب سور پھونکا جائے گا اس وقت جب سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اس موقع پر پھر ادریس علیہ السلام پر موت کی نیند تاری ہوگی۔ اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں، پورا دن مہینہ سال تو الگ ہے، پوری رات میں نہیں، رات کے ایک حصے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ساتوں آسمان مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی، وہاں سے ساتوں آسمان جنت اور جہنم کا دیدار کروا کر عرش معلیٰ پر ہم کلامی سے نواز کر پھر اللہ رب العزت نے واپس مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ میں آپ کو بھیجا۔ میرے اور آپ کے معاملات اور تعلقات میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو بس میں نہیں ہے، لیکن خدا کے حق میں، خدا کی نظر میں اور خدا کے اختیار میں کوئی ایسا کام نہیں جو خدا کے بس میں نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ ایمان سے بیکار کر دیا گیا ہے، پھر اس کو استغفار کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، تائب ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کی جو بادشاہت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء جو نقطہ ہمیں لینا ہے وہ مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطانوں کا سلطان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ حکومت کرنے والے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ حکومت کرنے والے ہیں، چونٹیوں میں کوئی ایک چونٹی جو سردار ہے جو چونٹیوں میں حکومت کرتی ہے، مکھیوں میں کوئی ایک مکھی ہے جو سارے مکھیوں میں سرداری کرتی ہے، اور چونٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، صرف ذکر نہیں کیا بلکہ چونٹی کے نام سے سورہ کو بھی رکھا، سورۃ النمل۔ اچھا، سورۃ النمل چونٹی کے نام سے اللہ نے سورہ کو کیوں رکھا؟ چونکہ ایک چونٹی کا ذکر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہ چونٹی اپنی فوج سے، اپنے برادران سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ چلو چلو اندر چلو، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر چلیں گے تو ہم مسلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ہر مخلوق کی گویائی عطا کی، ہوا نے وہ چونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دیا۔ جو نبی چونٹی کی آواز ہوا کے رخ سے آواز سن سکتا ہو، اس کا پیدا کرنے والا خالق ہے دو جہاں، وہ کیا ہماری نہیں سن سکتا؟ تو جب وہ کان میں پہنچی آواز تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اس کو پکڑ کے اٹھایا، کیا کہا؟ ابھی میری فوج کے بارے میں تم نے؟ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی قوم کی فکر پڑی ہے، مجھے اپنے لوگوں کی فکر پڑی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں کہ آپ کی قدموں کے نیچے نہ ہم مسلے جائیں، اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں کی حفاظت کے لیے میں اپنے دلوں میں جاننے کے لیے کہا، میں نے کوئی برائی تو بیان نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، چونکہ چونٹی نے سواری کہہ دیا اور اس کو وہیں پر رکھ دیا۔ اب یہ جو چونٹی ہے یہ اپنی قوم پر اتنی مہربان ہے کہ وہ بفور پہلے ہی اس نے سب کو آگاہ کیا کہ دیکھو ہم مسلے جائیں گے، چلو اندر۔ اللہ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس چونٹی کے نام سے ہی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت رکھی ہے
یعنی اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو قوم کے لیے نرم دل ہو، قوم کا رہنما ہو، قوم کا سربراہ ہو، قوم کو گائیڈ کرنے والا ہو، قوم کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، قوم کی صحیح رہبری کرنے والا ہو، قوم کی خدمت کرنے والا ہو۔ جو قوم کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح پسند کرتے ہیں۔ ارے ایک چھوٹی ادنا سی مخلوق جس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک ادنا سی مخلوق 18,000 مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر انسان اس سیلاب کے ماحول میں، اس بارش کے دور میں، بارش کے موسم میں اگر نقصان کسی کا ہو جائے، کوئی ہمدردی کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی حکومت جو چونٹیوں کے اندر بھی سردار، شہد کی مکھیوں کے اندر بھی سرداری ہے، مچھلیوں کے اندر بھی سرداری ہے، شیر بھیڑیوں کے اندر بھی سرداری ہے۔ ادرک جتنے مخلوقات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ سارے مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا بڑا ہوتا ہے۔ بکریوں کا ریوڑی اگر جا رہا ہو تو ایک بڑا بکرا ہمیں اوپر سے سیخ والا دکھائی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں مالکوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، خالقوں کا خالق میں ہوں، سارے عالم کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، روزی روٹی دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، اس کی سہولتیں مہیا کرنے والا، آرام فراہم کرنے والا۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ربوبیت صرف دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی ربوبیت صرف آسمان کے لیے نہیں، اللہ تو ساری کائنات، ساری دنیا کا رب ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے۔ اسی کے وزن کے حساب میں الحمدللہ رب العالمین، اسی کے وزن کے حساب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کو بھی ہم نے پورے عالم کا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور عالم دنیا کا بھی ہے، اور عالم زمین کے تہہ میں بھی ہے، وہ عالم جو آسمان کے اوپر بھی ہے۔ اور ایسی کوئی دنیا نہیں ہے جہاں پر نبی کی نبوت نہ پہنچتی ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں نبی کی نبوت پہنچتی ہو، ہر جگہ پر نبی کی نبوت پہنچ کے رہے گی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جس طرح صبح کا سورج آیا ہوتا ہے، جس طرح صبح کا سورج نکلتا ہے، جس طرح صبح کے سورج کی روشنی گھر کے اندر منبر و محراب میں اس کی روشنی اور اس کی شعائیں پہنچتی ہے، قیامت سے پہلے محمد رسول اللہ کا پیغام گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا، گھر کے در و دیوار میں پہنچ کر رہے گا، اپنوں اور بیگانوں کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ اگرچہ فسادات ہو جائیں، رضوانی کے وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کا مقام نام اور مقام اور مرتبہ وہاں پر بھی جائے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں نبی علیہ السلام کا چرچا نہ ہو، کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں آپ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ نے اپنے رب ہونے پر جو وزن فٹ کیا عربی کلام میں، اس کے بعد وہی وزن اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے رحمت للعالمین پر وہی جملہ فٹ کر دیا کہ آپ کی نبوت صرف دنیا میں نہیں ہے، آپ اس آسمان پہ بھی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ تو طے تھا،
لیکن ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی نبوت کو کیسے مانیں گے جبکہ ان کے دور میں ہمارے نبی نہیں آئے تھے؟ اور ماننے کی دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کتاب کے اندر ہمارے نبی کا ذکر کیا. ان سے پہلے زبور کی کتاب میں بھی ذکر کیا. داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا. اچھا مانیں گے، پھر آپ امتی کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت آسمان میں بھی پہنچی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا. اسی وجہ سے آپ زمین میں جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ثانی کہتے ہیں دوسرا، ہم جیسا سے وہ بہت دوسرا، عمل میں، نقل میں، کردار میں، معاملات میں، تعلقات میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، ان ساری چیزوں میں وہ بہت جیسا. فرمایا شاید کہتا ہے تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اگر دنیا ڈھونڈنے کو نکلے تو آگے شاید کہتا ہے تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ارے ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. نبی علیہ السلام جیسا سایہ بھی ملنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا جو رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کا پیغمبر ہونا، آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا، آپ کا پیغام رساں ہونا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروانہ نازل کر دیا ہے. اب نبی کی نبوت یہاں پر مکمل ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کی نبوت میں اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے پیغام کو امت کے لیے عبادت کا ذریعہ بنایا ہے. فرمایا اگر کوئی نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو بھی عبادت ہے، سننے والا نام سنتا ہے تو بھی عبادت ہے، کوئی درود پڑھتا ہے یہ بھی عبادت، کوئی درود سنتا ہے یہ بھی عبادت، کوئی نعت کی محفل سجا کر نعت گنگناتا ہے تو بھی عبادت، کوئی نعت سنتا ہے تو بھی عبادت. آپ کے عمل، آپ کی نقل، آپ کی حرکات، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کے کردار، آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات کو کوئی اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عبادت، بلکہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ ایمان والو میری اطاعت کے بعد، میرے حکم کے بعد محمد رسول اللہ کی تابعداری کرنا، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کہ تحقیق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے عمل، آپ کی نقل، آپ کی سنتیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے، امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں، علماء، مفتیان، حفاظ، محدثین، مفسرین، ایک سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر دے دیا، ایک نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ زندگی اگر بنانا ہے تو اس طرح زندگی بنانا ہے، جینا ہے تو اس طرح جینا ہے، مرنا ہے تو اس طرح مرنا ہے، ایمان لانا ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس طرح ایمان لے آؤ اور جو ہدایات اللہ کے نبی علیہ
السلام نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان ہدایات کو اپنانا سچے اور صحیح معنی میں تابعداری، اطاعت گزاری ہے، صحیح معنی میں عشق نبوی ہے، صحیح معنی میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اسی میں ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے اور جسے دیکھ کر نبی یاد آ جائے تو وہ عاشق رسول ہے۔ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جسے دیکھ کر نبی یاد آئے، اپنی عاشق رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، بلکہ ہر آیت میں آپ ہی کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہر آیت آپ ہی پہ نازل ہوئی، ہر آیت کے مخاطب آپ ہی ہیں۔ اللہ کے کلام کے ہر لفظ کے ایک نقطے میں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی کبھی آپ کو یاسین کہا، قرآن نے بھی کبھی آپ کو طٰہٰ کہا، قرآن نے بھی کبھی آپ کو یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی وہ پیارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے جس کے معنی کسی کو نہیں معلوم، رب جانتا ہے یا محمد رسول اللہ جانتا ہے، رب العالمین جانے گا یا رحمت للعالمین جانے گا، بندہ نہیں جانے گا، کوئی انسان نہیں جانے گا، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جو اللہ کے رازدار ناموں کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے بیان فرما دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک کے سلسلے میں جو بیانات، جو تقاریر، جو کلام نعتیہ نئے نئے انداز میں ہم جو سنتے ہیں، سننا یقیناً عبادت ہے، تڑپ پیدا ہونا یقیناً عبادت ہے، سن کے رونا آنا مچلنا یقیناً عبادت ہے، لیکن اس کے بعد جو پیغام ہم اپنے دل میں لے کر چلنا یہ اصل عبادت، یہ انتہائی عبادت ہے، یہ عبادت کے انتہا درجے کو ہمارا عمل پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے نقل سے، اپنے کردار سے امت کو سب سے پہلے خدمت کا جذبہ بتایا، خدمت خلق کا جذبہ بتایا۔ پہلا پیغام نبیوں کو جو اللہ نے دیا ہے، علم و حکمت دانائی دی ہے، اس حکمت اور دانائی کے اندر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ خدمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے، وہ زہر کے وقت میں دوپہر کا جو کھانا ہے اس کو زہرانہ کہتے ہیں، دہرانے کے اندر اس وقت کا کھانا نوش نہیں فرماتے، تناول نہیں فرماتے، کھاتے ہی جب تک کہ کوئی مہمان نہ آتا۔ تو آپ مہمان نوازی میں آگے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میں آگے ہیں، خدمت میں آگے ہیں۔ ایک بات بھی آ کر کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا بڑا کام ہے، آپ علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا کام کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول نہیں کیے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ چکی پیس رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تم آرام کر دو، کچھ دیر میں پیش لوں گا۔ آپ نے ان کے سامنے، بلال کے سامنے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، قرآن پاک کی آیتیں نہیں سنائی ہیں، نہ اللہ کا خوف ان کو سنایا، نہ اللہ کے رحمت ہونے کا ان کو پیغام دیا، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سرور کونین تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا ایک ادنا غلام جس کی گردن پر جوتیوں کی نوک رکھ کر ظلم کیا جاتا تھا اور جس کو گرم گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور جس کو دیکھ کر عرب کے لوگ سربراہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے بلال تم تھوڑا آرام کر لو، میں چکی پیستا ہوں۔ ایک دن ایسے ہوا، دوسرے دن ایسے ہوا، تیسرے دن بھی جب ایسے ہوا تو بلال کے اندر محبت پھوٹ پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کیسے شخصیت ہے، یہ کیسے بزرگ ہیں جو نہ مجھ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے اور محنت کر کے خاموش وہ مزدوری بھی مجھے ہی دلوا دیتے ہیں اور ایک دن کا کام 3 دن کا کام ایک دن میں نپٹا لیتے ہیں۔ کم سے کم مجھے یہ نہیں پوچھتے کہ تم مجھے میرے لیے کیا کام کرو گے، کم سے کم یہ نہیں کہتے کہ تم میری غلامی اختیار کر لو، کچھ نہیں کہتے، بس چکی پیستے مجھے آرام کا موقع دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں۔ گویا کہ تیسرے دن محبت نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ پڑی اور جب وہ ختم ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آپ تو اپنے صحت کا خیال رکھیں، اے بلال تم دن رات محنت کرتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو، تمہارے پر رحم و کرم کرنا یہ میری ذمہ داری جو میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ تو بلال نے کہا اگر آپ کے رب نے یہ تعلیم دی ہے تو میں آپ کے رب پر ہی میں ایمان لے آؤں گا۔ انبیاء کا پہلا مشن خدمت ہے، جو آج نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کامیابی چاہیے تعویذ کے ذریعے، کامیابی چاہیے وہ دعا کے ذریعے، اور کامیابی چاہیے دعاؤں کے ذریعے، اور کامیابی چاہیے ختم قرآن کے ذریعے۔ ادھر اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں سبوں کی پہلے خدمت سے لوگوں کے اندر انسانیت کا پیغام دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دی، اس کی خدمت کے لیے آپ چلے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ محمد میرا قرضہ ہے، آپ علیہ السلام اپنے مال میں سے نکال کے اس کا قرضہ پورا اس کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی خدمت کے لیے آپ آمادہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے آپ تیار ہوں گے، ان کی تجارت کے اندر ہاتھ بٹا کر ان کو نفع دلوا رہے ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ایمانداری، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانتداری، آپ کی سخاوت، آپ کا حسن کلام اور آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ پھر نکاح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نکاح کیا آپ اتنے بااعتماد وہ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آئے۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری جائیداد آقا محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دی۔ آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مال جو مقبول ہوتے ان کو دیا کرتے، جو ضرورت مند ہوتا ان کو دیا کرتے۔ جب وحی نازل ہوئی آپ پر، جب وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں جب نازل ہوئی، وحی کا بوجھ بڑا بوجھ ہوتا ہے، وحی کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی آپ کے اندر کپ کپی تاری ہوئی، اس کپ کپی کے منظر کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والو اڑ جاؤ، رات کے کچھ حصے میں اڑ جاؤ، تہجد کا اہتمام کر دو، قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرو۔ آپ گھر آئے، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے مجھے جاڑا ہو رہا ہے، مجھے غم بھی ہوگی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو آپ چادر، اور اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر اڑا رہی ہیں، آپ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں، پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں اور سردی بھی آپ کو ہو رہی ہے۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، پہلی بات آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، دوسری بات آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، تیسری بات آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، چوتھی بات آپ لوگوں کو نوازتے ہیں اپنے مال سے، اور پانچویں بات آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کون؟ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں آپ خدمت گزار ہیں، آپ لوگوں کے نفع رسانی کے کام کرتے رہتے ہیں، ایسوں کو تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ پچھلی آسمانی ساری کتابوں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کا یہی معمول تھا، بڑے خدمت گزار، بڑے شعار پرس، بڑے نماز گزار تھے، بڑے نمازنے والے، خدمت کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ اعمال و کردار کو دیکھ کر یقیناً من کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ فرمایا اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالے گا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ یہاں جو بات ہے
وہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. آپ اپنے رشتہ دار اپنے بیگانوں کا جو خیال کرنا ہے اس بات پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ماحول میں آج کے اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کی تبلیغ یہی ہے کہ اپنے اخلاق نبی علیہ السلام نے ہم کو دیے ہیں, وراثت میں ہم کو یہ سنتیں دیے ہیں, وراثت میں ہم کو یہ پیغام دیا ہے, ان پیغام پر عمل کرنا آج وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم سبق بھول گئے تھے, ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اس غلط ماحول میں ہم چلے گئے تھے, لہذا ہمیں یاد نہیں رہا. آدمی کو سنبھلنا ہے, آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, کامیاب زندگی گزارنا ہے تو خدمت کے اندر وہ انسان پیش ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کے دربار میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ یہودی آیا, آپ نے کسی کو قرض دیا تھا, قرضہ لے کر کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ یہ نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہودی سے قرضہ لیا, یعنی یہودی بھی یہ کہہ رہا اتنا وہ یہ سوچ کر قرضہ دیا ہے, اگرچہ کہ میں نبی نہیں مانتا, اگرچہ کہ میں نبی نہیں مانتا, لیکن جب یہ قرض پوچھتے ہیں تو میں برابر دیتا ہوں. کیوں؟ ہمیشہ میں نے ان کو امین پایا, امانتدار پایا, ہمیشہ میں نے ان کو صادق پایا, سچ بولنے والا پایا. جو امانتدار ہوتا ہے, جو سچ بولنے والا ہوتا ہے, وہ کبھی دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہودی بھی قرضہ دے کر چلا گیا. جب وقت نہاد مکمل ہو گئی, اب وہ آیا اپنا قرضہ کا مطالبہ کر رہا ہے. آقا علیہ السلام سے بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آ چکا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے وقت اور کچھ مانگ لو, اس سے کچھ اور وقت مانگ لو. وقت دینے کو تیار نہیں, ایل فیل باتیں بک رہا ہے, نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کوئی لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور قرضہ اپنے لیے آپ نے نہیں لیا. جو سرمایہ تھا اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور جو خدمت کی وجہ سے, جو کام کی وجہ سے, پارٹنرشپ کی وجہ سے آپ کے پاس بھی جو مال تھا وہ سارا عرب پر آپ نے قربان کر دیا. وقت ضرورت میں لوگوں کو دیتے رہے. وقت ایسا آیا, نماز میں مسلے پر کھڑے ہیں, اقامت ہو رہی, بلال رضی اللہ تعالیٰ اقامت دے رہے ہیں. اقامت کے درمیان آپ علیہ السلام حجر عائشہ میں چلے جاتے ہیں, کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں, نماز سے فارغ ہو گئے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی جو اقامت کے درمیان آپ اپنے حجرے میں چلے گئے, اس کے بعد بھی واپس آ کر نماز مکمل کر دی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس چند دینار و درہم تھے, میں نے لوگوں کو دینے کے لیے امی عائشہ صدیقہ کے حوالے کر دیا کہ فلاں فلاں کو دے دینا. اب میرے ذمہ کوئی ایک دینار درہم بھی میرے پاس نہیں ہے. اب میں شکر سے آپ کو نماز پڑھاؤں, اب ثبوت سے میں آپ کو نماز پڑھاؤں. آقا علیہ السلام کو وہ یہودی عیب فیل بک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر تحمل کے ساتھ معاملے کو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک سمود آپ کے پاس آئے اور فوراً آپ نے ان کے حوالے کر دیا. وہ یہودی نے لیا نہیں, کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جو نبی رحمت ہوں گے, جو نبی رسول ہوں گے, جو خاتم النبیین ہوں گے, بڑے صابر ہوں گے, صبر کرنے والے ہوں گے. میں تو آپ کی نبوت کے صابر ہونے کو آزمانے کے لیے آیا تھا, میں قرض لینے کے لیے واپس نہیں آیا. میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں تو اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ کے اخلاق سے یہودی متاثر ہو رہا ہے. آپ نے قرضہ لیا اور نہ اس سے پہلے آپ نے کوئی پیغام اس کو دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی ضرور, لیکن اس سے پہلے لوگوں کے اندر جو تعارف ہوا, لوگوں کے اندر جو پہچان ہوئی, لوگوں کے اندر جو پاپولر ہوئی ہے, لوگوں کے اندر جو فیمس ہوئی ہے, لوگوں کے اندر جو پہچان آپ کی بنی ہے, وہ آپ خدمت گزار ہیں, وہ آپ سچے ہیں, وہ آپ امانتدار ہیں. اس طریقے سے آپ کی پہچان ہوئی ہے, اس طریقے سے آپ کا تعارف ہوا ہے. آج ہمارے بچوں کی تربیت میں پہلے دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. بچہ ہمارا صادق ہو, سچ بولنے والا ہو, بچہ ہمارا امانتدار ہو. اگر پیسے ہم اس کو دیں, وہ سامان لینے کے لیے چلا گیا, واپس آئے تو برابر مکمل حساب لے دیں. بچہ ہمارا ہم کھلائیں گے, ہم کچھ بھی کھلائیں گے, دیسی مرغی کھلائیں گے, بکرے کھلائیں گے, مرغوں کو سرگم کھلائیں گے, لیکن امانتدار کی تعلیم دینے کے لیے اس سے حساب پوچھا جائے گا, بیٹا اس کا حساب کیا ہے. اور تو یہ تربیت تو ضروری ہے, اپنے بچوں کی تربیت.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا، جبرائیل ابھی نہیں آئے وہاں پر نبوت لے کر، بقیہ موقع پر تو آتے رہے، لیکن جب آئے 40 سال کے بعد آپ کو جب نبی بنایا، نبی نبوت کا اعلان کیا، ان 40 سال تک سارا عرب آپ کو 2 نام سے جانتا تھا، ایک ساتھ دوسرا امین، یہ 2 لفظ آپ لے کر جائیں، یہ امانت سمجھ کر دے دیں۔ ہر آدمی میں بھی یہ 2 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لوں، اپنے لیے میں بھی اپنی محنت کروں کہ میں بھی سچا ثابت رہوں، میں بھی امانت دار رہوں قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور آپ بھی یہ سوچیں کہ میں بھی اپنی فیملی کے لیے امانت دار ثابت رہوں، میں بھی اپنے خاندان، اپنے قوم، اپنی ملت کے لیے میں سچا ثابت ہو جاؤں۔ یہ 2 پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلے دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدمت میں آگے پیش رکھنا ہے، اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتوں کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ کوئی غیر بھی آتا، اپنا بھی آتا، بیگانہ بھی آتا، آپ کی مکمل اس کی خاطر نوازی کرتے۔ ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے، مہمان بن کے آتا ہے، قیام کرنے کے لیے آتا ہے، اور قیام کرنے کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانا پیش کرواتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جان نہ پہچان تو کدھر گیا مہمان، کچھ نہیں فرمایا، آنے والا مہمان ہے، چاہے اس کا کون سا بھی مذہب ہو، کون سا بھی مسلک ہو، اس مہمان کی خاطر توازی کرنا یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ اس مہمان کی خاطر توازی کرنا یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، اور آپ نے آرام کرنے کے لیے بستر میں اس کو دے دیا۔ جب اس نے کھایا تو بہت زیادہ کھا لیا، اور جب وہ زیادہ کھا لیا تو بدہضمی کی وجہ سے بستر پہ ہی غلاظت کر دیا، بستر پہ ہی لیٹرین کر دیا۔ اور جب دیکھا ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، جب میں صبح کو اٹھوں اور محمد دیکھیں گے تو میرا حال کیا کریں گے، وہ فوراً ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ تو گیا تو دیکھا تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے، جو اپنی تلوار ہوتی تھی اس زمانے میں، بڑے لوگ آج بھی دیہاتوں کے اندر لوگ اپنے ساتھ ہمیشہ لگی رہتے ہیں۔ تو سنت بھی ہے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی سامان اپنے ساتھ رکھنا سنت بھی ہے، اور بعض مرتبہ لوگ سنت کو بھلا دیتے ہیں، اس سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اشارہ سمجھ، بعض مرتبہ جب سنت کو ہم بھلا دیتے ہیں، حدیث میں ہے اگر کسی نے اس سنت کو زندہ کر دیا، اس سنت پر زندہ کرنے سے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو دیہات میں لاٹیاں ڈنڈے اپنے ساتھ رکھتے ہمیشہ، سانپ وغیرہ آ جائے، بچھو وغیرہ راستے میں آ جائے، وہ کپڑوں کسی بھی شکل میں آ جائے، اپنی شکل میں یا دوسروں کی شکل میں، اگر کاٹنے کے لیے آ جائے تو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اگر اپنی جان کی حفاظت نہیں کر کے بس اپنے آپ کو ایسے پھینک دیا تو خودکشی کے برابر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بھاگ کر چلا گیا۔ اب اس کو یاد آ گیا کہ میری تو تلوار، جو ان کے ساتھ جو اوزار ہوتے ہیں وہ اس چیز کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ لوگ دیہاتوں کے اندر قربانی وغیرہ کے معاملے میں کبھی جانور وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، کبھی بچوں کو پلانا کرنا ہے، تو وہ لوگ جانور دیتے ہیں، لیکن جانور کے گلے میں جو پٹا رسی ہے وہ کسی بھی قیمت میں آپ کو نہیں دیتے۔ کوئی خاص وجہ رکھتے ہیں یا نہیں، کچھ خاص وجہ ہے، اور اس کا ذکر نہ ذکر کتابوں کے اندر ہے، نہ کسی میں بھی نہیں۔ کل نکاح میں گیا تو وہاں پہ 1,11,000 روپے پہن رکھا گیا، وہ 11 کیوں رکھا ہے، کوئی وجہ اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے، خاندانی سلسلہ چل رہا ہے، خاندانی سلسلہ چل رہا ہے تو رکھا گیا۔ تو اس کی تلوار بھی جو ہے خاندانی سلسلہ عرب کے اندر کہ اپنی تلوار کو کبھی نہیں بھولتے، تو واپس آیا اپنی تلوار کے لیے۔ وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت شدہ بستر کو اپنی مبارک دونوں ہاتھوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایک یہودی، مسلمان نہیں، ایک یہودی، اب یہ دیکھ کر شروع ہو گیا، حیران رہ گیا، یہ کیا ہوتا ہے، اور جھانک کے دیکھنے لگا کب ذرا آپ پلٹ جائیں تو میں تلوار لے کے چلے جاؤں، کب آپ ادھر چلے جائیں میں تلوار لے کے چلے جاؤں۔ دیکھا ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس یہودی پر پڑی تو فوراً بے ساختہ آپ نے کہا کہ میرے مہمان تجھے کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی، بس یہ جملہ نکلنا تھا، اس کا دل تو وہی اٹک گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس اسلام کے جس رب کے آپ ماننے والے ہیں مجھے بھی تو اپنے دائرے میں لے لیجیے، مجھے بھی تو اپنا غلام بنا لیجیے۔ وہ اسلام قبول کر کے جاتا ہے۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مزاج جو آج ہم اپنوں میں خدمت کا مزاج نہیں رکھتے، اپنے بھائی بہنوں میں خدمت کا مزاج نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داروں میں خدمت کا مزاج نہیں رکھتے، ہم غیروں سے کیا توقع رکھیں گے؟ غیروں سے ہمارے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ابھی جو کل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے جو عمارتیں یا خطوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اس معاملے میں ہمیں نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی لات و عزا کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، اپنی اخلاق سے اپنی تعلیم سے لوگوں کو متاثر کیا۔ کسی بت کو آپ نے برا نہیں کہا، کسی بت کو آپ نے گالی نہیں دی، کسی بت نے آپ نے عیب نہیں لگایا، آپ نے سمجھایا لوگوں کو، ایک اللہ کا تعارف کرایا، لیکن عیب جو ہی نہیں کی۔ کسی خاندان سے آپ کو مانوس ہونا ہے تو آپ ان کے خاندان کی اگر تعریف کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اگر خاندان کی بغاوت کے لیے الفاظ استعمال کریں گے، کہیں گے یہ تو آدمی ہمارا ہمدرد نہیں دکھ رہا، یہ آگ بجھاؤ کتنے والا آدمی دکھ رہا ہے، وہ خود انسان کا اعتبار تو اس کے اندر سے اڑ جائے گا۔ اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 3 چیزوں پر آپ توجہ دلائیں۔ آج کے عنوان کے سبق، ایک ہے بچے کا صادق ہونا، دوسرا امین ہونا، تیسرا خدمت گزار ہونا۔ بچہ جب خدمت گزار ہوتا ہے تو یہ بڑا ہونے کے بعد صالح ثابت ہوگا، نیک ثابت ہوگا، اولاد کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے دیگر ملک میں رہنے والے جہاں بھی بچہ جائے گا لوگوں کے لیے نیک ثابت ہو جائے گا، جسے دیکھ کر لوگ امن محسوس کریں گے، عافیت محسوس کریں گے، سلامتی محسوس کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو ان 3 صفات پر پابند ہونے، عمل کرنے، عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وجہ سے کچھ کام ادھورا باقی رہ گیا رقم کے اعتبار سے۔ عنوان میں بات آ گئی تھی شروع میں کہ نمر چونٹی کو کہتے ہیں، اس چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی تھی، اپنی قوم کی ذمہ داری کا احساس ہوا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے، ہم مسلے جائیں گے، اندر جائیں گے۔ اللہ نے اس چونٹی کے ادا کو اتنا پسند کیا، قرآن کریم کے اندر اس نام سے ہی، سورہ نمل کے نام سے، چونٹی کے نام سے سورہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو مجھے قرض حسنہ دو۔ اور مفسرین نے کہا قرض حسنہ کس کو دے؟ اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دیں، اللہ کے کام میں قرض حسنہ دیں، اللہ کے گھر میں قرض حسنہ دیں۔ تو ایک تقاضا آپ حضرات کے سامنے شاید یہ آخری مرحلہ ہوگا کہ ابھی جو کام باقی ہوا یہ قرض لے کر کام کیا گیا، ابھی کچھ کام باقی ہیں، تقریباً 40,000 روپے درکار ہے، ضرورت ہے آپ میں سے چند افراد بھی اگر تیار ہو جائیں اس سے اللہ کے گھر کا یہ معاملہ، یہ قرضہ یہی ختم ہو جائے گا اور کام کے اندر آسانی اور فراوانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے اس خرچ کرنے کو، خدمت کرنے کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو حکومت ایک نیا بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی مخالفت میں اس چینل جو ہر جگہ عام ہوئی، عنوان تو میں اس وقت گزشتہ 2 جمعہ پہلے میں نے اس سلسلے میں بیان کیا تھا اس جمعہ مسجد کے اندر۔ 2-3 دن سے بہت سارے لوگ ویڈیو وغیرہ ڈال رہے ہیں کہ جمعہ میں وقف بورڈ کے سلسلے میں بیان کرنا چاہیے، کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ 15 دن پہلے ہی ہوا، اس لیے میں نے وہ عنوان انتخاب نہیں کیا، کیونکہ عنوان آ چکا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اخبار میں بھی وہ QR کوڈ آیا ہوا ہے، تقریباً فون میں بھی ہے، اس کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں آپ اپنا اندراج اس کے اندر کرانا ہے۔ اس کے لیے آپ جہاں تک ہو سکے اس سلسلے میں کوشش کیجیے۔ ہوتا ایسا ہے اگر مسجد کی صفائی کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس ایک نوجوانوں کی ٹیم ہوتی ہے، اگر ایک فون اگر کرتے گروپ میں بات ڈال دیں کہ مسجد کی صفائی کی ضرورت ہے تو فوراً سارے 10-15 نوجوان حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طرح مخالفت کرنے والے تنظیم جو ہے، جو سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک اشارے پر مسلمانوں کے بل کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کے لیے سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک آواز اٹھائیں گے، کوئی سربراہ زہریلی آواز نکالنے والا جو کانوں کو، جسموں کو، نظریے کو خراب کرنے والا، فساد مچانے والا، تو تقریباً 10-20 لاکھ میسیجز فوراً گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں ہم اپنے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو
اس لیے ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر اس معاملے پر، حساس مسئلہ ہے، مسلک اپنی جگہ، طریقہ اپنی جگہ، لیکن وقف کی جو زمین ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام لینے والے یا مساجد یا مدارس یا یتیم یا غربا یا ضرورت مند لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی میرا اس سے کیا لینا دینا، یہ اللہ کی زمین ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ کسی نے کہہ دیا یہ زمین وقف ہے مسجد کے لیے، اللہ کی زمین ہے۔ کسی نے کہہ دیا یہ زمین وقف ہے یتیموں کے لیے، وہ زمین اللہ کی ہے، یتیم پرورش کرے گا لیکن زمین اللہ کی ہوگی۔ کسی نے کہہ دیا یہ گھر میں مدرسے کے لیے دے رہا ہوں، اعلان کر دیا تو وہ مدرسہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ تو جتنی بھی پراپرٹی پورے ہندوستان کے اندر وقف کے املاک ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کو اس طرح ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں نوجوان حضرات حساس رہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے تو کم سے کم یہ تو کہہ سکتے کہ اللہ مجھے سسٹم چلانا آتا تھا، میں نے یہ کام کر دیا، مجھے انگلیاں دبانا آتا تھا، میں نے یہ کام کر دیا۔ 20 مرتبہ ہم فون بار بار کھول کے دیکھتے ہیں، اس کام کے اندر پہل کریں۔ وقف بورڈ کے اندر جملہ جتنے اکابرین جو ہمارے علماء مشائخ ہیں وہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے فیصلہ دیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس معاملے پر متحرک بھی رہیں اور فعال بھی بنے رہیں، دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو مسجدیں ابھی ویران پڑی ہیں، جو وقف کی زمینیں خالی ویران پڑی ہوئی ہیں، اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے کسی بیوہ کے سہارے کے لیے، جو مسجد ہیں تو اذان اور نماز کے ذریعے اس کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جاتے ہوئے مسجد کا دل کھول کر تعاون فرمائے۔ باہر مؤذن صاحب بھی ہیں، جاتے ہوئے آپ آزاد رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، درگزر کا معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا اے اللہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے اعمال کو مبارک کرنے کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے پہلا سبق کو تازہ کر لیا کہ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ امین تھے، صادق تھے، خدمت گزار تھے۔ ہم بھی اے اللہ امین ثابت ہوں گے قوم کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، لوگوں کے لیے، افراد کے لیے۔ ہماری امانت میں کبھی کھوٹ نہ آئے، اے اللہ ہماری امانت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو طاقت اور جو قوت جو مال تو نے دیا ہے اس میں امانت کے ساتھ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امانت میں خیانت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کو تو نے صادق بنایا ہے، سچ بولنے والا بنایا ہے۔ اے اللہ جن کی سچائی تو نے قرآن میں بار بار بیان کی، اے اللہ جن کی سچائی کو قرآن نے دنیا نے گواہی دی، اپنوں نے گواہی دی، بیگانوں نے گواہی دی، اے اللہ دشمنوں نے گواہی دی ہے۔ اے اللہ ہم مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کو ماننے والے، ہمیں بھی اپنی زبان میں سچائی عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا دے، اے اللہ اپنے کلام میں سچائی، معاملات میں سچائی، لین دین میں سچائی،
اے اللہ اپنی باتوں میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے قوم کے لیے اے اللہ خدمتیں کی ہے، اے اللہ اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم بھی قوم کی خدمت کریں، رشتہ داروں کی خدمت کریں، بڑے بوڑھوں کی خدمت کریں، جو سیلاب میں بارش میں جن کے مکان تباہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ مسجد کا حصہ ہو کہ مدرسے کا، یا قوم کا حصہ ہو یا غریب گھرانوں کے، اے اللہ یہ تو امیر تو تھے لیکن سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، اے اللہ ایسوں کی چپکے سے خاموشی کے ساتھ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ کوئی نہ کوئی عمل تجھ کو پسند آ جائے گا مولا، اس کو بہانہ بنا کر ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، اس کے لیے ہمارے لیے رحمت کا سامان بنا دے، اس کے لیے ہمارے لیے نجات کا سامان ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اور اپنے بچوں کو بھی امین بنا، صادق بنا، خدمت گزار بنا، خادم مخلوق خادم حقوق العباد بنا، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو دیندار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا بنا، فرما بردار بنا، چڑچڑپن سے حفاظت فرما، غصے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ والدین کے بڑھاپے کو صبر کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان والدین نے بھی ہمارے بچپن کے نخروں کو، بچپن کے ضد کو لاڑوں میں اے اللہ ڈال دیا، اے اللہ ہمارے ناز و نخروں کو انہوں نے قبول کیا، پسند کیا، ہمارے ایک ایک بات کو، عمل کو اے اللہ اپنے رشتہ داروں میں بار بار یہ بات بتا کر ہماری نقل اتار کے فخر محسوس کرتے تھے کہ میرے بچے نے ایسا کہا، میرے بچے نے ویسا کہا۔ اے اللہ آج باری آئی، اے اللہ وہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے، کمزور ہو چکے، ناتباہ ہو چکے، اے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اگر ان کی خدمت نہ کریں گے یہ نمازیں بھی بیکار، یہ علم بھی بیکار، یہ حافظ کا قرآن کا حافظ بننا بھی بیکار ہو جائے گا، عالم کا عالم بننا بیکار ہو جائے گا۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کے کام آنے والا بنا دے، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کے کام آنے والا بنا دے، کمزور ماں باپ کا سہارا بننے والا بنا دے۔ اے اللہ یہی تو ہماری عبادت ہے، یہی تو ہماری جنت ہے، یہی تو ہماری دوزخ ہے۔ اے اللہ ان کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، اے اللہ ان کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں گے، اے اللہ تو ناراض ہو جائے گا، اے اللہ تیری ناراضگی ہمیں جہنم میں پہنچائے گی، اے اللہ تیری ناراضگی ہمیں ستائے گی، اے اللہ تیری ناراضگی ہمیں برباد کر دے گی۔ اے اللہ ان ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کو راضی رکھنے، خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کی ناراضگی سے عرش کانپ اٹھتا ہے، جن کی ناراضگی سے اے اللہ فرشتے بھی بد دعا دیتے ہیں، جن کی بد دعا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ ایسی بد دعا سے بچا لے، ہم نوجوانوں کو ہماری عقلوں کے اندر عقل سلیم عطا فرما۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ سرمایہ ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ زیور، یہ عمارتیں کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ کی خوشحالی، ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت کچھ ہیں، آج کچھ نہیں تو ان کی دعائیں آگے ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اے اللہ ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنا، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ غلطی ہو بعد میں اے اللہ نوک جھوک ہو جائے تو معاف کر دے مولا، اے اللہ دنیا ہی نہیں معاف کر دے، آخرت میں کوئی معافی کا پروانہ نہیں ہے۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کے جو اخراجات ہیں اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا کے اندر فلسطین سے لے کر ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر اے اللہ ان کی املاک کو، ان کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیرے نام پر کی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے صبر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے جو نقصانات ہو چکے ہیں ان کی جمع بندی فرما، صبر استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، وہ زندگی عطا فرما جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، جو زندگی ہمارے بڑوں نے اپنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹیپو سلطان نے اے اللہ جو طرز زندگی قوم کے ساتھ مسائل کو حل کا طریقہ اختیار کیا، ایسے جرأت مندانہ اے اللہ مرد جوانی کے ساتھ مظاہرہ کرنے، اپنے مال اپنی جان اپنے بیوی بچوں کی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔